الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت مع ترجمہ اور مختصر تشریح کا سلسلہ جاری ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 167 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون۔ اور منافقوں کو بھی معلوم کر لیں جن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا کافروں کو ہٹاؤ، تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہم لڑائی جانتے ہوتے تو ضرور ساتھ دیتے۔ اس دن بنسبت ایمان کے کفر سے قریب تھے۔ اپنے منہ سے وہ باتیں بتاتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، پچھلی آیت کی ابتدا میں ایک بات کہی گئی تھی کہ غزوات دراصل مسلمانوں اور منافقوں کو بے نقاب کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس آیت میں انہی منافقین کے ایک رویے کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرات، غزوہ احد شروع ہونے سے پہلے جب رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول 300 آدمیوں کو لے کر واپس جانے لگے، اس وقت اس سے کہا گیا تھا کہ عین موقع پر کہاں بھاگتے ہو، آؤ اگر دعوی اسلام میں سچے ہو تو اللہ کی راہ میں لڑو، ورنہ کم از کم دشمن کو دفع کرنے میں حصہ لو، یعنی مجمع میں شریک رہو، تاکہ کثرت تعداد کا اثر دشمن پر پڑے۔ یا یہ کہ خدا کی راہ میں دین کی خاطر نہیں لڑتے تو حمیت وطنی و قومی یا اپنے اموال و اولاد کی حفاظت کے لیے دشمن کی مدافعت کرو، کیونکہ اگر دشمن کامیاب ہوا تو انتقام لینے میں مؤمنین و منافقین کی تمیز نہ کرے گا، عام مسلمانوں کی طرح تم بھی نقصان اٹھاؤ گے۔ منافقین کہتے تھے اگر واقعی لڑائی ہوگی تو ہم تمہارے ساتھ رہیں گے۔ یہ ایک طرح کا ڈھونگ تھا۔ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ یہ کوئی مقابلہ ہے، ایک طرف 3000 کا لشکر اور دوسری طرف 1000 بے سر و سامان آدمی، یہ لڑائی تو صرف اپنے آپ کو ہلاکت اور تباہی میں ڈالنا ہے۔ آپ نے ہماری رائے پر تو عمل نہیں کیا، چند جوشیلے نوجوانوں کی باتوں میں آ گئے اور ہمارا کوئی خیال نہیں کیا۔ تو یہ منافقین دل سے تو کافر تھے اور زبان سے اپنے ایمان کا اظہار کرتے تھے، صرف زبانی اسلام کی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ ملے جلے رہتے تھے۔ اسی جنگ کے موقع میں ان کے تمام اندرونی حالات معلوم ہو گئے اور سب باتیں بے نقاب ہو گئیں۔ اسی صورتحال کو قرآن کہتا ہے کہ آپ ظاہر میں بھی بنسبت ایمان کے کفر سے زیادہ قریب ہو گئے اور اپنے فعل سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا کر کافروں کو تقویت پہنچائی۔ بہرحال جو بھی حالت ہے، دل میں خوش تھا اور زبان پر خوش تھا۔ اللہ ان تمام باتوں سے واقف ہے اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بھرپور بدلہ دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نفاق سے محفوظ رکھے اور ایمان پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔